بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی 64 آیات کی تفسیر الحمدللہ حضرات نے سماعت فرما لی ہے۔ آج آیت نمبر 65 کی تفسیر بیان ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی اسی سابقہ مضمون کے ساتھ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ منافقین کا ایک بندہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے مارا گیا، تو وہ اصل میں منافق تھا، تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد کافی منافقوں نے باتیں کی، تو پھر یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کے رب کی قسم ہے کہ جو لوگ اپنی زبان سے ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اپنی زبان سے اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی امور میں، اپنے اختلافی چیزوں میں جس میں ان کا کوئی اختلاف ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہ کر لیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اس وقت تک وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہ کر لیں، تسلیم نہ کر لیں جس چیز کے اندر وہ فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ ایک یہ فرمایا، پھر فرمایا صرف ظاہری تسلیم نہیں کرنا، اوپر سے چلو جی ہمیں قبول ہے نہیں، بلکہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اپنے دل سے اس کو تسلیم کریں۔ کیا کریں؟ دل سے جو فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دل سے قبول کریں، دل سے قبول کریں۔ یہ دوسری شرط ہے مومن ہونے کے لیے۔ اچھا، پھر صرف دل سے قبول کرنا کافی نہیں، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، پوری طرح اس فیصلے کو تسلیم کر لیں اور قبول کر لیں۔ آدھے کو قبول کریں جی، آدھے کو قبول نہ کریں، کچھ حصے کو قبول کر لیں، کچھ کو قبول نہ کریں، بلکہ فرمایا پورے فیصلے کو، جی پورے فیصلے کو جب تک تسلیم نہ کر لیں، قبول نہ کر لیں، تو اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تین شرطیں کو بیان کی ہیں کہ اسلام کا اظہار کرنے والا، زبان سے کلمہ پڑھنے والا آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تین شرطیں اس میں نہ پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کام میں، جس معاملے میں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کر لیں، ایک۔ دوسرا، اس فیصلے کو دل سے تسلیم کر لیں، دل سے اس پر راضی ہوں، اور دل کی حالت کون جانتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ تیسرا فرمایا پوری طرح اس فیصلے کو مان لیں، بعض حصے کو مان لیں، بعض کو نہ مانیں، اس سے بھی مومن نہیں ہوں گے۔ پوری طرح اس فیصلے کو تسلیم کر لیں، تب جا کر کیا ہوں گے؟ مومن ہوں گے۔ جیسے یہاں نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا جب، تو اس منافق کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن اس نے پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر یہی بات دہرائی کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، ہے جی۔ پھر جب وہ بندہ مارا گیا تو انہوں نے کہا جی مومن بندہ تھا، تو کہا وہ مومن نہیں تھا، وہ تو منافق تھا، وہ تو کافر تھا، ہے جی، اس کا قتل حلال ہو گیا تھا جب اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس کو قتل کر دینا یہ جائز تھا۔ اچھا بھائیو، اب یہ بات آپ نے سن لی ہے، تو اتنی بات سمجھ لیں کہ دیکھیں اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی، ایک بات تو واضح ہو گئی کہ دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا، قرآن الفاظ ہیں لا یؤمنون، کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن ہے نہیں ہے۔ اب اس سے یہ بات ہم سمجھیں کہ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں میرے بھائیوں، آج ہر بندے نے دین کی ایک الگ ہی تشریح کرنا شروع کر دی ہے، اور خاص طور پر زیادہ نقصان ان مذہبی سکالروں نے کیا ہے اور ان نام نہاد لیکچرانوں نے کیا ہے کہ جو قرآن کے ترجمے پڑھ کے، خالی حدیث کے ترجمے پڑھ کے، اور انہوں نے دین کی غلط تشریح لوگوں کے سامنے کی ہے۔ پردے کے بارے میں ان کا نظریہ آپ دیکھ لیں، آپ ان کا داڑھی کے بارے میں آپ ان کا نظریہ دیکھ لیں، آپ ٹوپی اور پگڑی کے بارے میں ان کا نظریہ آپ دیکھ لیں، دیگر جو شاعر اسلام ہیں اور دیگر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں، انتہائی گمراہ کن نظریات ہیں ان کے، انتہائی گمراہ کن نظریات ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ وہ دین کی ایسی تشریح لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو لوگوں کو پسند آئے، جو لوگوں کی خواہش کے مطابق ہو، لوگوں کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو حالانکہ قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا کہ جو تمہاری مرضی کے مطابق ہو اس کو لے لینا، جو تمہاری مرضی کے خلاف اس کو چھوڑ دینا، بلکہ اسلام نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
اب یہ نہیں کہا تمہاری جو اچھی لگے چیزیں اسلام میں سے وہ تو لے لینا اور جو تمہیں اچھی نہ لگے اس کو چھوڑ دینا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ان لوگوں نے میرے مسلمان بھائیوں کیا کیا کہ قرآن پاک کی جو احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، حضور پاک کی جو سنت ہے، آپ کے جو احکامات ہیں، ان میں سے اپنے من پسند کی چیزیں انہوں نے اختیار کی، اور جو ان کا دل کو نہیں لگی یا انہوں نے کہا کہ یہ غیر مسلموں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، مستشرقین کے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ان کا انکار کر دو۔ جیسے کئی لوگوں نے معجزات کا انکار کیا، کئی لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا باقاعدہ انکار کر دیا ہے جی، اور کئی لوگوں نے کہا ہے معجزات لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا پچھلے جمعے کے اندر بھی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے، یہ اسی جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئی ہے، لیکن لوگوں نے کہا نہیں، یہ جو خواب کا واقعہ ہے، خواب کا واقعہ اس کو بنا دیا، جنت اور جہنم کا انکار کر کے کہا کہ نہیں جنت سے مراد ہے روحانی سکون ملے گا، اور جہنم سے مراد یہ ہے روحانی طور پر تکلیف ہوگی جی۔ وہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، جو حور و غلمان ہیں، باقی چیزیں، ان کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ عقل نے نہیں مانا تو عذاب قبر کا انکار کر دیا جی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس طرح داڑھی کا انکار کر دیا اور شرعی احکامات کا انکار کر دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مکمل طور پر قبول نہیں کیا، ذہنی طور پر کیا قبول، کچھ کو پورا کیا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے قرآن پاک نے واضح فیصلہ کر دیا کہ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو قبول نہ کر لیں، دل سے قبول نہ کر لیں اور پوری طرح بھی قبول نہ کر لیں، اس وقت تک لوگ مسلمان ہیں نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پڑھتے ہیں تو ان صحابہ کرام کی زندگی کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں، نبی علیہ السلام کے جو طریقے ہیں، ان کو قبول کیا، دل سے قبول کیا اور پھر پوری طرح قبول کیا۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کے ایمان کو معیار قرار دے دیا، ان کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی بنا دیا، ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معیار قرار دے دیا۔ تو یہ میرے مسلمان بھائیوں ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج کسی مسلمان سے بھی آپ پوچھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے کہ نہیں، حسین تھے کہ نہیں، تو کہیں گے بہت خوبصورت تھے، آپ سے زیادہ تو کوئی خوبصورت نہیں ہے، آپ سے زیادہ تو کوئی حسین نہیں ہے۔ تو پھر آپ اس سے پوچھیں کہ اگر نبی علیہ السلام حسین تھے تو آپ کے طریقے خوبصورت نہیں ہیں، آپ کی سنت خوبصورت نہیں ہے، کہیں گے یہ بھی خوبصورت ہے، یہ پھر کیوں نہیں اپناتے؟ یہ برادری کی وجہ سے۔ کیوں نہیں اپناتے؟ اپنے کنبے قبیلے کی وجہ سے۔ کیوں نہیں اپناتے؟ اپنے ذاتی انا کی وجہ سے جی۔ تو میرے مسلمان بھائیو، یہاں پر آ کر مسلمان جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، مانتا بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے بہت خوبصورت ہیں، احسن ہیں، سب سے اچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم مسلمانوں کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔